بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو مسبوق کے متعلق مسائلات کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میری اس چینل کرمانی ٹی وی 3 کو، جس میں یہ مسائل ہیں، آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے تاکہ یہ مسائل آپ تک اور دوسروں تک پہنچے۔ میرا سوچ، میرا وچار، میرا مشن یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے، ہر انسان کے پاس۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم تک یا اللہ تیرا کوئی احکام نہیں پہنچا تھا۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے اور لکھ رہا ہوں۔ اس میں تمام مسائل تفسیر ہے، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ میرے دوستو، مسبوق کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ مسبوق جو ہے وہ کیا، ان کے متعلق کیا مسائل ہیں۔ مسبوق شروع میں ثنا پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے۔ فرائض میں نیت کے بعد، تکبیر سے پہلے یا بعد انی وجاہتوں پڑھے، اور پڑھے تو اس کے آخر میں وَأَنَا أَوَّلُ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ کی جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہے۔ عیدین میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے، اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور باقی فتاوی عالمگیری، بہار شریعت کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آمین کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں: مد کے الف کو کھینچ کر پڑھیں، اور کسر کے الف کو دراز نہ کریں، اور امالہ کے مد کی صورت میں الف کو یا کی طرف میل کریں۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر مد کے ساتھ میم کو تشدید جو ہے پڑھی یا کو گرا دیا تو پھر عزیزان محترم نماز ہو جائے گی، مگر جو ہے 3 خلاف سنت ہے۔ اور اگر مد کے ساتھ میم پر تشدید پڑھی اور یا کو حذف کر دیا یا کسر کے ساتھ 4 شدید یا 5 حذف یا ہو تو ان تینوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے۔ آمین امن، آمین آمین امن۔ امام کی آواز اس کو نہ پہنچی، مگر اس کے برابر والے دوسرے مقتدی نے آمین کہی، اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کے کہے۔ غرض یہ ہے کہ آمین کا وَلَضَّالِّينَ کہنا معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گی۔ امام کی آواز سے سنے یا کسی مقتدی کی آمین کہنے سے معلوم ہوا ہو، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب تھا کہ امام کی آواز سن لے تو یہ بھی کہے۔ یہ بھی مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے سنت گھٹن پر ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا ہے۔ آج کل اکثر مرد رکوع میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا، اکثر لوگ جو ہے کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، اگر ضع ادا نہ کر سکے تو سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے۔ یہ ضد المختار میں لکھا ہے، لیکن سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ہر آدمی کو آ جاتا ہے، کہنا چاہیے، بہتر ہے۔
بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیر میں موجود ہے۔ اور مسافت کے پورے کرنے کے لیے اللہ کے امام کو بڑھائے، اکبر کی بے وغیرہ کے کسی حرف کو نہ بڑھائے، ہر تکبیر میں اللہ اکبر بھی را کو جزم پڑے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ آخر صورت میں اگر اللہ عز و جل کی ثنا ہو تو افضل یہ ہے کہ قرات کو تکبیر سے وصل کرے۔ وکبر ہو تکبیرا ان اللہ اکبر وانا بنعمت ربک فحلت، اللہ اکبر سا کو کسرہ پڑھے۔ اور اگر آخر میں کوئی لفظ ایسا ہے جس کا اسم جلالت کے ساتھ ملانا ناپسند ہو تو فصل بہتر ہے، یعنی ختم قرات پر ٹھہرے پھر اللہ اکبر کہے، جیسے ان شانئک ھو الابتر میں وقف وصل و فصل کرے، پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے، اور اگر دونوں نہ ہوں تو فاصل و وصل دونوں یکساں ہیں۔ یہ مسئلہ رد المحتاج میں بھی موجود ہے اور فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع یا قرات میں طول دینا مکروہ تحریمی ہے۔ جبکہ اسے پہچانتا ہو، یعنی ان کی خاطر ملحوظ ہو، اور نہ پہچانتا ہو تو طویل کرنا افضل ہے کہ نیکی پر اعانت ہے مگر اس قدر طول نہ دے کہ مقتدی گھبرا جائیں۔ یہ مسئلہ رد المحتاج میں موجود ہے۔ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر امام کی متابعت جو ہے واجب ہے، اور اگر مقتدی نے امام کے سے پہلے جو ہے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹنا واجب ہے۔ اگر نہ لوٹائے گا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور رد المحتاج میں بھی میرے دوستوں موجود ہے۔ ان مسائل کو آپ نے غور سے سننا ہے، یہ اہم مسئلے ہیں۔ اہم مسئلے اس کو کہتے ہیں یہ ضروری مسئلے ہیں۔ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ رکوع میں سر نہ جھکائے، نہ اونچا ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ یہ مسئلہ ہدایہ شریف میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع سجود میں جو ہے پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی میں موجود ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اور ترمذی نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی ترمذی شریف میں۔ حسن صحیح ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کو پورا فرمایا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ 3 بار تسبیح ادنا درجہ ہے کہ اس سے کم سنت ادا نہ ہوگی، اور 3 بار کم سنت ادا نہ ہوگی اور 3 بار سے زیادہ کہے تو افضل ہے، مگر ختم طاق عدد پر ہو۔ ہاں اگر یہ امام ہے اور مقتدی گھبراتے ہیں تو زیادہ نہ کرے۔ یہ بھی مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ حلیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کو بھی 5 دفعہ اور سبحان ربی العظیم کو بھی 5 دفعہ، لیکن 3 دفعہ کہہ لے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی امام کو اتنا دفعہ پڑھنا چاہیے، یعنی 5 دفعہ۔ حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے فرمایا کرے اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع تمام ہو گیا، یعنی مکمل ہو گیا۔ اور یہ جو ادنا درجہ ہے، اور جب سجدہ کرے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے کہے تو سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ ادنا درجہ ہے پڑھنے کا۔ اور اس کو ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، اور ترمذی نے بھی، اور ابن ماجہ نے بھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے، یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے علاوہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ہاتھ وہ ساکن پڑھے، اس پر حرکت جو ہے ظاہر نہ کرے، دال کو بڑھائے، یہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کو دونوں کہنا سنت ہے۔ ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر واو ہونا بہتر ہے، اور اللہم ہونا اس سے بہتر، اور سب میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے ہیں، جب امام سمع اللہ لمن حمد کہے اللہم ربنا لک الحمد کہو، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہی جو میں نے عرض کیا، منفرد سمع اللہ لمن حمد کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو، اللہم ربنا لک الحمد کہے، یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور سجدہ میں ہاتھ جو ہے زمین پر رکھنا۔ اسے مطلب بقیہ مسائل انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔